مولانا سلطان احمد صاحب ظفر پرنسپل جامعۃ المبشرین قادیان تقریر فرمائیں گے۔ آپ کی تقریر کا موضوع ہے خلافت خامسہ کے مبارک دور میں خدائی تائیدات کا نزول۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ میری تقریر کا عنوان ہے خلافت خامسہ کے مبارک دور میں خدائی تائیدات کا نزول۔ احباب کرام، جماعت احمدیہ مامور زمانہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے قائم کردہ پاک روحانی جماعت ہے، جس کا عظیم الشان ثبوت یہ ہے کہ روز اول سے اللہ تعالیٰ کی خاص تائیدی آیات و بینات اور اعجازی نصرتوں کا سلسلہ اس کے شامل حال رہا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نشان جو میرے لیے ظاہر ہوئے اور میری تائید میں ظہور میں آئے، اگر ان کے گواہ ایک جگہ کھڑے کیے جائیں تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہ ہوگا جو اس کی فوج میں ان گواہوں سے زیادہ ہوں۔ اعجاز احمدی صفحہ 2۔ اس قدر مجھ پر ہوئیں تیری عنایات و کرم، جس کا مشکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار۔ حضرات، ان تائیدات الہیہ اور بشارات رحمانیہ کا سلسلہ آپ علیہ السلام کی ذات تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ جب آپ نے اپنے رسالہ الوصیت میں اپنے بعد قدرت ثانیہ یعنی نظام خلافت کی پیش خبری سنائی تو اللہ تعالیٰ ہی تو ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی کہ الہی تائیدات اور معجزات و پیشگوئیوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ چنانچہ آپ اسی رسالہ الوصیت کے صفحہ 2 پر عربی الہام درج کر کے اس کا ترجمہ تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ترجمہ اس الہام کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ تو اس حالت میں فوت ہوگا جو میں تجھ سے راضی ہوں گا، اور ہم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لیے ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ اسی طرح آپ اپنی وفات سے 1 سال قبل خدا تعالیٰ کے چمکتے ہوئے بے شمار نشانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور نشانات کو ابھی ختم نہیں کر چکا۔ اس کی ذات کی قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 117۔ الغرض، قادر و قیوم خدا نے اپنے پیارے اور مقدس مسیح پر بڑے زور سے اس بات کا انکشاف فرمایا تھا کہ تائیدات الہیہ اور برکات سماویہ کا یہ سلسلہ بابرکت آسمانی نظام خلافت کے زمانے میں بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گا۔ چنانچہ خلافت احمدیہ کے 100 سالہ تاریخ کا ایک ایک دن اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس پیاری جماعت کو ایک لمحہ کے لیے بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہر مرحلہ پر اپنے بے انتہا افضال و برکات کے سلوک کو جاری رکھا اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رکھے گا۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں خلافت خامسہ کے مبارک دور میں نازل ہونے والی لاتعداد تائیدات اور بشارات میں سے چند ایک کا مختصر جائزہ پیش کرنا مقصود ہے۔ حضرات،
لیکن قبل اس کے کہ اصل مضمون بیان کیا جائے، یہ امر واضح کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جو وعدے اور پیش گوئیاں وہ اپنے رسولوں سے فرماتا ہے، کچھ تو ان کی زندگی میں پورے ہوتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں وہ اپنے وعدوں کو ان کی اولاد بلکہ اولاد در اولاد یا ان کے خلفاء و متبعین کے ذریعے پورے فرماتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کشوف و الہامات میں خلافت خامسہ کے بارے میں انتہائی واضح اشارے ملتے ہیں۔ اگرچہ یہ کشوف و الہامات حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں، لیکن آج وہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کی ذات میں نمایاں طور پر ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ اب میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، ہم سب کے محبوب آقا سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ 19 اپریل 2003 کو منشاء الہی کے مطابق دار فانی سے رحلت فرما گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق فوراً اپنی پیاری جماعت کو سنبھال لیا اور ایک انتہائی شفیق وجود اپنی جناب سے عطا فرمایا، اور ساری جماعت نے متفقہ طور پر سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کو اپنا 5واں خلیفہ منتخب کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کی بیعت در حقیقت الہی نوشتوں اور منشاء الہی کے عین مطابق تھی۔ چنانچہ دسمبر سن 1907 کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے الہاماً فرمایا تھا، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے تمام پیاروں کے ساتھ ہوں، انی معاک یا مسرور، یعنی اے مسرور یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس الہام سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے بابرکت دور خلافت کا آغاز ہی تائید و نصرت الہی اور معیت خدابندی سے ہوا ہے، اور الہام انی معاک یا مسرور بتاتا ہے کہ یہ خدائی معیت اور نصرت الہی آخر دم تک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حضور اقدس کے ساتھ رہے گی۔ چنانچہ حضور انور کے مبارک دور کا آغاز ہی جس رنگ میں ہوا اور جس شان سے اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کے جلووں کا ظہور ہوا، وہ بذات خود اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے کہ خلافت خامسہ کا دور نہایت بابرکت اور تابناک دور ہے۔ کو لندن وقت کے مطابق 11:40 پر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسند خلافت پر متمکن فرمایا تو پہلی بار ساری دنیا کے احمدیوں نے وہ روح پرور نظارے بچشم خود دیکھے کہ آپ کو پگڑی پہنائی گئی، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا متبرک کوٹ اور علیہ السلام بکافن عبدہ کی انگوٹھی پہنائی گئی، اور آپ نے پہلی عالمی بیعت کے موقع پر ساری دنیا کے احمدیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پر زور دیں، دعاؤں پر زور دیں، دعاؤں پر زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دواں رہے، آمین۔ گویا جس طرح حضور کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل تھی، بالکل اسی طرح آپ افضال الہی کو جذب کرنے اور وسائل الہی کے حصول کے لیے بیتاب نظر آ رہے تھے۔ پھر اس انتہائی نازک موقع پر لندن جیسے شہر میں تمام قسم کے وسائل کا بسہولت دستیاب ہو جانا، حکومت کی طرف سے غیر معمولی تعاون اور 30,000 احباب جماعت کی طرف سے مسجد فضل لندن جیسی مختصر اور محدود جگہ میں جس طرح کے صبر و حوصلہ اور اخوت و محبت کے ایمان و فوز نظارے دیکھنے میں آئے، وہ اپنی ذات میں ایک غیر معمولی معجزہ تھا۔ اور اس موقع پر سب سے بڑھ کر جو ایمان افروز واقعہ ظہور پذیر ہوا، اس کا ذکر کرتے ہوئے مکرم رفیق حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ برطانیہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں،
اس دوران ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا، جو یہ تھا کہ جب مسجد بھر گئی تو حضور نے عشاق خلافت کو بیٹھ جانے کا ارشاد فرمایا۔ ان الفاظ کا کان میں پڑنا تھا کہ مسجد تو کیا، مسجد کے ارد گرد سڑکوں پر دور دور تک کھڑے لوگ فوراً بیٹھ گئے اور یوں خاموش ہو گئے جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ حضرات، یہ وہ عظیم الشان معیت خداوندی تھی جو پہلے ہی روز عظیم المثال اطاعت و فرما برداری اور خلافت حقہ سے والہانہ فدائیت کی صورت میں حضور کو حاصل ہوئی۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں پہلی بار ایسا ہوا کہ انتخاب خلافت کے متعلق تمام اعلانات و اطلاعات ساری دنیا کے احمدیوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے براہ راست دیکھی، اور تاریخ احمدیت میں پہلی بار ایسا ہوا کہ بر صغیر سے باہر مسجد فضل لندن میں، جس کو 4 خلفائے کرام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے، خلافت کا انتخاب ہوا، اور دلی طمانینت و سکون کے ساتھ ہر دل نے براہ راست خلیفہ وقت کی بیعت کی۔ پھر اس تاریخ ساز دور کی یہ بھی ایک امتیازی شان دیکھنے میں آئی کہ کسی خلیفہ کے رحلت فرمانے کے بعد اس کا آخری دیدار اور تدفین کے تمام مراحل دنیا جہان کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے، اور پہلی بار خلیفۃ المومنین کے جنازہ میں شرکت کی نئی صورت پیدا ہوئی کہ جس وقت لندن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، تو ہر ملک میں مقامی امام کی اقتداء میں خلیفۃ المسیح الرابع کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی۔ بس در حقیقت 22 اپریل 2003 کو وقوع پذیر ہونے والے یہ تمام غیر معمولی واقعات ایسے ہیں جو علیم و خبیر خدا کی اٹل تقدیر نے پہلے سے مقدر کر چھوڑے تھے، اور ٹھیک 100 سال پہلے 21 اپریل 1903 کو اپنے پیارے مسیح کو خبر دی تھی کہ یہ بات آسمان پر قرار پا چکی ہے، تبدیل ہونے والی نہیں۔ تذکرہ صفحہ 483۔ الغرض انی معاک یا مسرور کے مصداق حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہی خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی وفات کی وجہ سے عالم احمدیت پر جو حزن و ملال اور خوف کا قیامت خیز ماحول طاری تھا، وعدہ الہی وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے امن و سکون اور طمانینت میں بدل گیا، اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی اس متحدیانہ پیشگوئی کی صداقت کے تمام احمدی گواہ بن گئے جو آپ نے 10 جون سن 1982 کے خطبہ جمعہ میں فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا، آئندہ انشاءاللہ خلافت احمدیہ کو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ جماعت اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، کوئی بدخواہ اب خلافت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جماعت اسی شان سے ترقی کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں خدا کا یہ وعدہ پورا ہوگا اور کہ کم از کم 1000 سال تک جماعت میں خلافت قائم رہے گی۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عظیم الشان بعثتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کی ایک بعثت تو وہ تھی جو اولین میں ہوئی، اور دوسری بعثت آخرین میں مقدر تھی، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ لو کان الایمان عند ثریا لنال رجل اور رجال من ہؤلاء، یعنی اگر کسی زمانے میں ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو اس کی قوم یعنی اہل فارس کے ایک یا بعض اشخاص اسے دوبارہ لے آئیں گے۔ حضرات، رجل فارس کے حقیقی مصداق تو سیدنا حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں،
البتہ اس حدیث میں درج الفاظ اور رجال ان کی تشریح بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دین جب خطرے میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اہل فارس میں سے کچھ افراد کو کھڑا کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان میں سے ایک فرد تھے اور ایک فرد میں ہوں، لیکن رجال کے ماتحت ممکن ہے اہل فارس میں سے کچھ اور لوگ بھی ایسے ہوں جو دین اسلام کی عظمت قائم رکھنے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ الفضل 22 ستمبر سن 1950۔ حضرات اس تشریح کے مطابق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت مرزا ناصر احمد اور حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ اہل فارس کے رجال میں سے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقصد یعنی دین کے استحکام اور اس کی عظمت کے قیام کے لیے سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو مسند خلافت پر متمکن فرمایا ہے، جس کی نہایت واضح طور پر تصدیق سنن ابو داؤد کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من وراء النہر یقال له حارث ابن الحارث علی مقدمتہ رجل یقال له منصور وجب علی کل مومن نصرہ او قال اجابتہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ما وراء النہر یعنی دو دریاؤں کے درمیانی علاقے سے ایک شخص نمودار ہوگا، وہ حارث بن حراس ہوگا، اس سے قبل منصور نامی ایک شخص ہوگا، اور فرمایا کہ اس کی مدد کرنا یا اس کی آواز پر لبیک کہنا ہر مومن پر واجب ہوگا۔ حاضرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کئی کتب میں حارث یعنی زمیندار ہونے کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا ہے، لیکن اس حدیث میں حارث بن حراس کے الفاظ ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے خاندان اور نسل میں سے ایک اور حراس یعنی زمیندار کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 1976 میں نہ صرف یہ کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے MSc کی ڈگری ایگریکلچر اکنامکس میں حاصل کی، بلکہ آپ نے اپنے مغربی افریقہ میں قیام کے دوران پہلی بار اس ملک میں گندم اگانے کا کامیاب تجربہ کیا، اور حدیث کے الفاظ کے اس سے پہلے ایک شخص منصور نامی ہوگا صرف اور صرف آپ ہی کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد مرحوم و مغفور ہے، جو آپ سے پہلے ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی روا کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے۔ حضرات، اب اس موقع پر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم پیش خبری پیش کرتا ہوں جو آپ نے اپنے جانشین کے متعلق فرمائی تھی۔ اس پیش گوئی کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چند سال ہوئے ہم نے عالم کشف میں اس لڑکے شریف احمد کے متعلق کہا تھا کہ اب تو ہماری جگہ بیٹھ، ہم چلتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 487۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد کے بیٹے حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد ناظر اعلیٰ و امیر مقامی روا کی وفات کے موقع پر خطبہ جمعہ فرمودہ 12 دسمبر سن 1997 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کشف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ یہ کشف حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد پر ہرگز نہیں بلکہ ان کے بیٹے مرزا منصور احمد پر صادق آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ واقعات نے اس انداز کو بڑی عمدگی سے ثابت کر دیا ہے، کیونکہ حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد کو 45 بار روا میں خلیفہ وقت کی غیر حاضری میں امیر مقامی کے طور پر نیابت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور پھر مزید یہ کہ خلافت رابعہ کے دوران 14 سال امیر مقامی رہنے کا غیر معمولی اعزاز حاصل ہوا ہے۔
हुजूर फरमाते हैं ये वाक़या इससे पहले कभी तारीख़ अहमदियत में नहीं हुआ। ये वजाहत फरमाने के बाद हुजूर ने इंतहाई पुरमारफ बात ये बयान फरमाई कि अब जब कि मैंने उनकी जगह नाज़िर आला और अमीर मकामी उनके साहिबजादे मिर्ज़ा मंसूर अहमद को बनाया तो मेरा इस इल्हाम की तरफ ध्यान फिरा कि गोया आप अब ये कह रहे हैं कि मेरी जगह बैठ, और फिर खुतबा के आखिर में फरमाया कि अब मैं सारी जमात को हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा मंसूर अहमद के लिए दुआ की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, और बाद में मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब के मुतल्लिक़ भी कि अल्लाह ताला उनको सही जानशीन बनाए। तू हमारी जगह बैठ जा का मजमून पूरी तरह उन पर सादिक आए। अल्लाह ताला हमेशा खुद उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी इयानत फरमाए। हाज़रीन किराम, अल्लाह ताला के फजल से आज दुनिया का हर अहमदी इस बात का गवाह है कि हज़रत खलीफतुल मसीह राबे की ये पेशगोई हर बार पूरी हो चुकी है, और कुदरत सानिया के 5वें मज़हर को अल्लाह ताला ने न सिर्फ आपका सही जानशीन बनाया बल्कि तू हमारी जगह बैठ जा का मजमून भी पूरी आबोताब के साथ आप पर सादिक आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शरीफ अहमद को ख्वाब में देखा कि उसने पगड़ी बांधी हुई है और 2 आदमी पास खड़े हैं। एक ने शरीफ अहमद की तरफ इशारा करके कहा वो बादशाह आया। दूसरे ने कहा अभी तो इसने काजी बनना है। फरमाया काजी हकम को भी कहते हैं, काजी वो है जो तायीद हक करे और बातिल को रद्द करे। बदर 10 जनवरी सन 1907। हाज़रीन किराम, गो इस पुरअसरार रोया के बहुत से पहलू पर्दा इख्फा में हैं जो इंशाअल्लाह अपने वक्त पर ज़ाहिर होंगे, लेकिन अमर वाक़या यही है कि सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बयान फरमूदा अलामात के मुताबिक आज हमारे मौजूदा इमाम आली मकाम ही हकीकी बादशाह वक्त हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मर्दाने खुदा जो खुदा ताला से मोहब्बत और मवद्दत का ताल्लुक़ रखते हैं वो सिर्फ पेशगोइयों तक अपने कमालात को महदूद नहीं रखते, उन पर हक़ाइक़ व मारिफ़ खुलते हैं और दक़ाइक़ व असरार शरीयत और दलाइल लतीफ़ा हक़ानियत मिल्लत उनको अता होते हैं, और एजाज़ी तौर पर उनके दिल पर दकीक दर दकीक उलूम कुरानी और मतालब किताब रब्बानी उतारे जाते हैं, और वो उन फ़ौकुल आदत असरार और समावी उलूम के वारिस किए जाते हैं जो बिला वास्ता मोहब्बत के तौर पर महबूबीन को मिलते हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं वो आसमान के बादशाह होते हैं। खुदा अजीब तौर पर उनकी दुआएं सुनता है और अजीब तौर पर उनकी कबूलियत ज़ाहिर करता है, यहाँ तक कि बादशाह उनके दरवाज़ों पर आते हैं। जुल जलाल का खैमा उनके दिलों में होता है और एक अजीब रोब खुदाई उनको अता किया जाता है और शाहाना इस्तिग़ना उनके चेहरों से ज़ाहिर होता है। वो दुनिया और अहले दुनिया को एक मरे हुए कीड़े से भी कमतर समझते हैं, फ़कत एक को जानते हैं और उस एक के खौफ के नीचे हरदम गुदाज होते रहते हैं। दुनिया उनके कदमों पर गिरी जाती है। गोया खुदा इंसान का जामा पहन कर ज़ाहिर होता है। वो दुनिया का नूर और इस नापायदार आलम का सुतून होते हैं। वही सच्चा अमन कायम करने के शहजादे और जुल्मतों को दूर करने के आफ्ताब होते हैं। वो नेहा दर नेहा और गैबुल गैब होते हैं। कोई उनको पहचानता नहीं मगर खुदा, और कोई खुदा को पहचानता नहीं मगर वो खुदा नहीं है, मगर नहीं कह सकते कि खुदा से अलग हैं। तोहफ़ा गोलड़िया सफ़ा 48 था 50। हज़रात, क्या दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई दावा कर सकता है कि आज सैयदना व इमामना व मुर्शदाना हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस सैयदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ के सिवा
دنیا میں کوئی روحانی بادشاہ ہے جو خلافت کا ربانی تاج پہنے ہوئے تقریباً 17 کروڑ عارفوں کے دلوں و دماغ پر حکمرانی کر رہا ہو، جس کے عشاق اس کا نورانی چہرہ دیکھتے اور جس کی زندگی بخش اور دل نواز آواز سننے کے لیے ہر وقت بیتاب ہیں، اور اس کے ایک اشارے پر اپنی جانوں، مالوں اور آبروؤں کو نچھاور کرنے کو ہر دم تیار بیٹھے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، ملک روحانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر، گو بہت دنیا میں گزرے ہیں امیر و تاجدار۔ از مضمون مولانا دوست محمد صاحب شاہد۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ فرما کر اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ اگرچہ اعزازی طور پر مومنین کی جماعت کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ انتخاب خلافت کے موقع پر اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن خلیفہ کا انتخاب در حقیقت خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے، کیونکہ اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ اس وقت مومنین کی جماعت اللہ تعالیٰ کے قادرانہ تصرف کے تابع اسی شخص کا انتخاب کرتی ہے جس پر خدا تعالیٰ کی نظر انتخاب پڑ رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ سنت اللہ ہمیشہ اسی طرح سے جاری ہے کہ مومنین کے ازدیاد ایمان اور ان کے دلوں کو تقویت بخشنے کی خاطر قبل از وقت رویا و کشوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے وضاحتاً یا اشارتاً آگاہ فرما دیتا ہے تاکہ وہ خدائی تقدیر کے ظاہر ہونے پر اس بات کے گواہ ٹھہریں۔ چنانچہ انتخاب خلافت خامسہ سے پہلے سینکڑوں احباب و خواتین حتیٰ کہ بچوں کو بھی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے بارے میں بڑی واضح خوابیں دکھلائی گئی۔ چنانچہ مکرم مولانا عطا المجیب صاحب راشد امام مسجد لندن ایک مضمون میں ان میں سے چند مبشر خوابیں 27 دسمبر سن 2005 کے اخبار بدر میں شائع ہو چکی ہیں۔ نام بنام تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کرنا تو ممکن نہیں، البتہ وقت کی رعایت سے نمونتاً اتنا ہی ذکر ہو سکتا ہے کہ کسی نے سالوں پہلے دیکھا کہ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے افراد ایک دائرے کی شکل میں ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور ایک بڑا ہار حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی نے دیکھا کہ آپ نے حضور کی پگڑی اور لباس پہن رکھا ہے، وہ خواب میں ہی پوچھتا ہے کہ حضور یہ کیسے ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں یہ میرے اللہ کا فضل ہوا ہے، جو مجھ پر ہوا ہے۔ کسی نے خواب میں لکڑی کے فریم میں لگی تصویر دیکھی جس میں ایک شخص پگڑی میں ملبوس کھڑا ہے۔ یہ پوچھنے پر کہ یہ کون ہے، آواز آئی یہ اگلے خلیفہ ہیں، اور جب نام پوچھا تو آواز آئی مرزا مسرور احمد۔ ایک دوست لکھتے ہیں کہ میں اونگ رہا تھا، پہلی بار آنکھ کھلی تو میری زبان پر یہ الفاظ تھے مسرور احمد، دوسری بار آنکھ کھلی تو یہ الفاظ تھے مرزا مسرور احمد، تیسری بار آنکھ کھلی تو یہ الفاظ تھے مرزا مسرور احمد زندہ باد۔ الغرض ان بشارات رحمانیہ نے ایک بار پھر روشن کی طرح اس حقیقت کو آشکار کر دکھایا کہ خلیفہ خدا ہی بناتا ہے، اور جسے خدا تعالیٰ خلیفہ بنائے تو قدم قدم پر اس کی تائیدات اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں، اور اس کے بے پایہ لطف و احسان کے جلوے اس رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور یہی وہ فانی فی اللہ کا اعلیٰ مقام ہے جس کے اولین مصداق ہمارے آقا و متا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، میدان بدر میں جو ریت کے سنگریزے تو نے دشمنوں کی طرف پھینکے تھے وہ تو نے نہیں بلکہ میں نے پھینکے تھے۔ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی چیز آن صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کو حاصل ہے
اور آج سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قادرانہ تجلی سے آپ کے ہاتھ پر تائیدی نشانات ظاہر فرما رہا ہے اور خارق عادت طور پر آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش رہا ہے، جن کے قرۂ ارض پر پھیلے تمام احمدی گواہ ہیں۔ نمونتاً صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مکرم عبد الماجد صاحب ایڈیشنل وکیل التفصیل لندن حضور کے دورہ کینیا مورخہ 28 اپریل سن 2005 کی رپورٹ میں تحریر کرتے ہیں کہ نماز مغرب سے 1 گھنٹہ قبل موسلا دھار بارش ہوئی۔ کینیا میں ایک عرصہ سے بارش نہیں ہوئی تھی اور لوگ بارش کے منتظر تھے۔ حضور کی کینیا آمد کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور باران رحمت جو ساری رات اور پھر دوسرے دن صبح 10 بجے تک برستا رہا اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ کینیا کی سرزمین پر حضور انور کے مقدس قدم پڑتے ہی باران رحمت کا آنا اپنوں اور غیروں کے لیے نشان ہے جس کا لوگ برملا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح 18 جون 2005 کو دورہ کینیڈا کے دوران کیلگری کے مقام پر حضرت بیت الذکر کا سنگ بنیاد رکھنے سے 1 دن قبل امیر صاحب کینیڈا نے حضور انور کی خدمت میں محکمہ موسمیات کی بارش کی پیشگوئی کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی۔ حضور انور نے فرمایا، یہ موسم بھی خدا کا ہے اور جس کے گھر کی تعمیر کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی خدا کا ہے، اللہ خود ہی انتظام فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بابرکت انتظام کیا کہ ساری تقریب نہایت عمدہ رنگ میں رحمت کی بارش تلے جو فوار کی صورت میں تھی برس رہی تھی انجام کو پہنچ گئی۔ 12:30 بجے جو ہی اس تقریب سے فارغ ہو کر حضور انور روانہ ہوئے تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جو سپہر تک جاری رہی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے حکماً ان کو برسنے سے روکا ہوا تھا۔ اور پھر یہ جو آج کا اس وقت کا ہمارا جو جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، یہ بذات خود سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی دعاؤں قبولیت دعا کا ایک زبردست نشان ہے۔ چند دن پہلے ہی بہت ہی گرمی کا موسم تھا اور کئی اموات بھی پنجاب کے صوبے میں ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا غیر معمولی طور پر فضل فرمایا اور یہ پرسکون طریقے کے ساتھ یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف خلافت کی خلیفہ وقت کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اب چونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، آخر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے ایک اقتباس پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور انور احباب جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو سچے نظام خلافت سے وابستگی کی توفیق عطا ہوئی ہے جو خدا کے فضل سے دائمی ہے۔ جس قدر آپ کا خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق ہوگا اسی قدر آپ دینی اور دنیاوی حسنات سے حصہ پائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، آپ کے آپس کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی، معاشرے میں بھی امن کی فضا قائم ہوگی۔ اس لیے عافیت کے اس حصار سے فیض پانے کے لیے آپ سب کو خلافت سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ غلبہ اسلام اور امن عالم کے لیے دعائیں کرنی ہوں گی، اپنے اطاعت کے معیار کو بلند کرنا ہوگا اور عہدے داران کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے خلافت کے دست و بازو اور خلیفہ وقت کے لیے سلطان نصیر بننا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ ست سالہ خلافت جوبلی کے موقع پر ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر خلیفہ وقت سے ایفائے عہد خلافت باندھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پورا اترنے اور حضور کے تمام ارشادات پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔